تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھی بات ہے آپ نے یہ روایت بنا دی. کیوں؟ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو. فرمایا من مات علی حب آل محمد. توجہ رکھیے گا. بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جیسے ہی موت آتی ہے ملک الموت سب سے پہلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. پھر قبر میں جاتا ہے تو منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ اکبر کیا مقام ہے. آگے ارشاد فرمایا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جب آل محمد کا محب قبر میں جاتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. آسمان کے ملائکہ اس آل محمد کی محب کی قبر پر آتے ہیں. میں ان افراد سے کہوں گا کہ جو کربلا کے منکر ہیں، نجف کے منکر ہیں، مشہد کے منکر ہیں، سامرہ اور قازمین کے منکر ہیں، تم کیوں جاتے ہو حسین کے روزے پر، کیوں جاتے ہو علی کے روزے پر، ان قبروں کی زیارتی کیوں کرتے ہو؟ یہ نعوذ باللہ شرک ہے، بدعت ہے. یہ چیزیں آپ کو سننے میں ملتی ہے. ہم کہیں گے وہ تو آل محمد ہیں، جو ان کے محب ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی قبر پر ملائکہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. خود آل محمد کی زیارت کا مقام کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ. یہ تو محب کا مقام ہے تو خود آل محمد کا کیا مقام ہے؟ اور پھر ایک اور روایت من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جب آل محمد کا محب مرے گا تو جنت میں اسے ایسے لے جایا جائے گا جیسے کسی دلہن کو تیار کر کے اس کے شوہر کے گھر پر لے جایا جاتا. اتنا سجا کر، اتنا سوار کر، اتنا پیارا کر کے، ارے تجھے اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. محبان اہل بیت چاہے مرد ہو عورت ہو، پروردگار سبھی کو سلامت رکھے، اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے. اتنا سجاوٹ کے ساتھ لے جایا جائے. اب سنیے گا اس فہرست کے اندر انہوں نے ہی 3 روایتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جو بغض آل محمد کے ساتھ مرے اس کا کیا انجام ہوتا. کتنی روایتیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ 3 ہی کیوں بیان کیا. باقاعدہ جا کر دیکھیے گا 3 روایتیں. کہتے ہیں نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا. میں اپنی کتاب سے بیان نہیں کر رہا ہوں، جا کر کتاب دیکھیے گا. نبی نے ارشاد فرمایا مات کافرا. زندگی مسلمانوں کی طرح گزاری ہوتی ہے لیکن جب موت آئے گی تو کفر کے ساتھ آئے گی. اللہ اکبر. دوسری روایت من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا لم یشم ریح الجنہ. وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. اور اگر بیدار ہے تو آخری روایت پیش کر رہا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا جاء یوم القیامہ مخطوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جب قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو اہل محشر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھیں گے یہ وہ شخص ہے جو رحمت خدا سے محروم کر دیا گیا. نئی بات پہنچی. اب سنیے گا ہم جو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی سب و شتم نہیں ہے. لعنت کا لفظ وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے. اور جب ہم نے بڑے بڑے علماء لوگوں سے معلوم کیا کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بیان کیا لعنت اللہ اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت نہیں آتی. یعنی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی پیشانی پر لعنت اللہ علیہ لکھا ہوگا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو بتائیں گے تو ہم آل محمد کا بغض رکھنے والے تھے اس لیے پیشانی پر لعنت اللہ. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اپنے عقیدوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا. ہمارا کوئی عقیدہ بھی نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں صرف 3 آیتوں کو پیش کیا ہے. ایک آیت بھی ہوتی تو کافی ہوگا.
یہ 3 آیتیں اچھے طریقے سے ذہن رکھیے گا۔ اب آئیے احادیث کی طرف، ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اپنی کتاب سے نہیں، صحیح ترین کتاب سے، صحیح بخاری سے آپ کی خدمت روایت پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے شاہ فرمایا یکون 12 امیرا، میرے چلے جانے کے بعد تمہارے اوپر 12 امیر آئیں گے۔ میری کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری ہے، جا کر دیکھیے گا۔ اور کسی ایک روایت میں بتا دیجئے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد 4 آئیں گے، کسی ایک روایت میں۔ آپ کی مرضی کسی بھی کتاب سے اٹھائیے، کسی ضعیف سے ضعیف، جھوٹی سے جھوٹی روایت اٹھا لیجئے، کسی ایک جھوٹی روایت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد 4 خلیفہ ہوں۔ کیوں یہ میں اتنے اطمینان کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو ساری روایتیں نہیں دیکھی، ساری کتابیں تو نہیں پڑھی، میں اتنے اطمینان کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد 4 خلیفہ آئیں گے تو آج اہل سنت برادران میں یہ بحث نہ ہوتی کہ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے یا 5 ہے۔ یہ بحث کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ روایت کچھ نہیں کہتی 4 تھے یا 5 تھے، لیکن ہاں ہم بتاتے ہیں نہ 4 تھے نہ 5 تھے، نبی نے فرمایا تھا 12 تھے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر کسی طریقے سے 4 مقامات پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی نے فرمایا تھا، الفاظ مختلف ہیں، فرمایا تھا یکون 12 خلیفۃ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ ایک صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، انٹرنیٹ پر کلام ہو رہا تھا، ہم نے یہ روایت ان کو سینڈ کی، سنیے گا جواب کیا ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، اس روایت میں لکھا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ 12 امام کو مانتے ہیں، 12 امیر کو نہیں مانتے۔ آپ تو 12 امام کہتے ہیں، یہ روایت میں تھوڑی لکھا ہے، روایت میں تو لکھا 12 امیر ہوں گے، اور آپ کہتے ہیں 12 امام۔ ہم نے کہا دیگر روایت کو دیکھیں، اچھا دیگر روایتوں کو بھی دیکھا گیا، اس کے اندر کہیں پر خلیفہ کا لفظ ہے۔ اچھا پیغمبر نے بھی مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان کر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، بار بار بتایا۔ کتنے مختلف انداز سے جو ہم نے روایات کو دیکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے تقریباً 5 الفاظ استعمال کیے۔ کہیں پر فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، کہیں پر فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کہیں پر فرمایا میرے بعد 12 قیم ہوں گے، 12 سرپرست ہوں گے، کہیں پر فرمایا میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، میرے بعد نقیب اور سردار 12 ہوں گے، کہیں پر فرمایا میرے بعد 12 رجل ہوں گے۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ مرد کو کہتے ہیں رجل۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، رجل سے تو بھرا ہوا ہے مدینہ، مردوں سے تو بھرا ہوا ہے مدینہ، بعد میں آنے والے بھی بہت سے مرد ہوں گے، شاید اللہ کے رسول کی آواز آئے گی یہ میں مرد اسی کو کہہ رہا ہوں جس کو خیبر کے میدان میں مرد کہہ کے پکارا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی امیر ہو، خلیفہ ہو، نقیب ہو، قیم ہو، جو بھی ہوں گے، لیکن 12۔ تو یاد رکھیے گا آپ کو 12 کو تلاش کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہی بحث ہے کہ میں لفظ امام دکھاؤں آپ کو، تو پھر میں لفظ امام بھی صحیح بخاری سے دکھاتا ہوں۔ جی صحیح بخاری کے اندر لفظ امام بھی موجود ہے۔ کہاں پر آیا ہے لفظ امام؟ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی نے شاہ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے اور تم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ان کا امام ہوگا، جو ان کا امام ہوگا وہی ہمارا 12واں اور آخری امام ہے، ہم اسی کو امام کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ضد یہ ہے کہ ہم خلیفہ دکھائیں، آپ کو ضد ہے کہ ہم امام کہتے ہیں، نہیں ہم امام نہیں کہتے، ہم خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ ہم کہاں خلیفہ کہتے ہیں، تو ذرا ایک مرتبہ کلمہ ان کو سنا دیتے ہیں اپنا۔ کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ محمد علی وصی و علی حق علی حق علی حق علی حق۔
ہم علی کو صرف امام نہیں کہتے ہیں، ذرا ہمارا کلمہ پڑھا ہوتا تو ہم کلمے میں امام کہتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں علی وہ ہے جو اللہ کے ولی ہے، مصطفیٰ کے وصی ہے اور مصطفیٰ کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہم علی مرتضیٰ کو ولی بھی مانتے ہیں، وصی بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارے 12 وہ ہیں جو ہمارے نزدیک اولو الامر بھی ہیں، وصی بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، سید و سردار بھی ہیں، آقا بھی ہیں، مولا بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ تم جو لفظ بھی استعمال کرنا چاہو استعمال کر لو، لیکن ہے یہی 12۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے ان 12 کو تلاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ روایتیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی 12 بناتے ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن جب 12 پیغمبر کے بعد بنانے کی کوشش کی تو کیا دیکھا کہ ان 12 میں یزید بھی آ جاتا ہے۔ کا مسئلہ خراب ہو گیا۔ یہ پیغمبر کیسے فرما کے جا سکتے ہیں کہ میں اپنی امت کے اوپر یزید جیسے کو حاکم بنا کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ جانشین بنا کے جا رہا ہوں کہ جو شرابی ہے، قاتل ہے، مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، قبر رسول کی بے حرمتی کرنے والا ہے، اولاد رسول کو قتل کرنے والا ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے، میں اس کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیغمبر کے بعد سے اگر یہ کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو یزید آ جاتا ہے، یزید سے